بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہانی کا نام ہے نیا جوتا۔ مصعب نے اپنے والد سے کہا مجھے نئے جوتے چاہئیں۔ اس کے والد مصعب کی بات سن کر چونک اٹھے اور کہا ابھی تو تعلیمی سال کے شروع میں نئے جوتے دلائے تھے، اب پھر جوتے چاہئیں؟ ابھی تو تعلیمی سال کے شروع میں نئے جوتے دلائے تھے، اب پھر جوتے چاہئیں؟ تعلیمی سال کا شروع بتایا تھا نا کل، سیم چیز آئی تھی۔ یعنی کہ تعلیمی سال کا شروع سے مطلب بتاؤ؟ نیکسٹ گریڈ میں جب تم آئی، نیکسٹ گریڈ میں آ کے تمہارا نیا گریڈ شروع ہوا، تو جب نیا گریڈ شروع ہوا تو اس کے والد نے اس کو جب سب نئی کلاس میں آیا تو شروع میں ہی اس کے والد نے اس کو نئے جوتے دلائے تاکہ نئے گریڈ سے نیا جوتے پہنے کل صبح۔ ہاں، تو پھر اس کو کچھ ہی دنوں کے بعد اس کے جوتے پھٹ گئے۔ اس نے اپنے والد صاحب سے کہا کہ مجھ کو نئے جوتے چاہیے، میرے جوتے پھٹ گئے ہیں۔ اس کے والد نے کہا وہ کیسے پھٹ گئے، تم ان کو فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی پہنتے ہوگے؟ تو اس کے والد نے اس کو کہا کہ تم اپنے نئے جوتے فٹ بال کھیلتے ہوئے بھی پہنتے ہوگے، اسی لیے پھٹ گئے جلدی۔ تو مصعب نے کہا کہ ابو اس مرتبہ دلا دیں، آئندہ کھیل میں خراب نہیں کروں گا۔ مصعب نے کہا، یعنی کہ وہ نئے جوتوں کو، اس کے فٹ بال کے جوتے الگ ہوں گے نا، کھیلنے کے جوتے جیسے کھیلنے کے لیے الگ جوتے ہوں گے اس کے، کوئی جاگرز وغیرہ ہوں گے۔ اسکول تو جاگرز پہن کے نہیں جاتے نا وہاں پہ پاکستان میں، اسکول کے ڈیفرنٹ شوز ہوتے ہیں، بلیک یا وائٹ وغیرہ کر کے۔ تو اس کے والد نے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ آئندہ اپنے اسکول کے جوتے پہن کر کھیلنے نہیں جائے گا، تو اس کے والد نے اس کے وعدے پر اس کو نئے اچھے والے مہنگے والے جوتے دلا دیے۔ مصعب نئے جوتے بغل میں دبائے اپنے کمرے میں چلا گیا، جوتے ڈبے سے نکال کر پلنگ پر اپنے سامنے رکھا اور پرانے جوتے اٹھا کر دور پھینک دیے۔ پھر خوشی سے نئے جوتے کی چمک دمک دیکھنے میں مصروف ہو گیا اور کچھ دیر کے بعد اس کو نیند آ گئی۔ جوتوں کو ہی دیکھتے دیکھتے، پہن کے دیکھ کے، چل کے آگے پیچھے اوپر نیچے ہر طرف سے دیکھ کے تھک گیا اور پھر سو گیا۔ موقع سے فائدہ اٹھا کر پرانے جوتے نے نئے جوتے کی طرف دیکھا اور بڑے دکھی لہجے میں کہا تجھے معلوم بھی ہے مصعب نے میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کیا؟ میں بھی تو بالکل نیا ہی آیا تھا، میری چمک دمک بھی تم سے کچھ کم نہ تھی، لیکن مصعب کی لاپرواہی اور بے احتیاطی نے میرا یہ حال بنا دیا۔ وہ مجھے پہن کر گندگی، کیچڑ اور مٹی میں چلا جاتا، مجھے پہن کر میدانوں میں اور سڑکوں پر کھیلتا، جہاں کبھی میں فٹ پاتھ پر ٹکراتا یا میرا سامنا کسی پتھر سے ہو جاتا، میں اپنی جان کی بازی لگا کر مصعب کے پاؤں کی حفاظت کرتا، یہاں تک کہ میرا چہرہ زخمی ہو گیا اور میرا حلیہ بگڑ گیا۔ یہ کہہ کر پرانا جوتا زور زور سے رونے لگا۔ اب نیا جوتا پرانے جوتے کے قریب ہوا اور کہا ارے میرے دوست، اتنا غم نہ کرو، تسلی رکھو، میں تمہاری ضرور مدد کروں گا، اس لیے کہ مجھے بھی اپنا انجام پہلے ہی معلوم ہو گیا ہے، کل میرے ساتھ بھی ایسا ہی ہوگا، لیکن میرے دوست میں اپنے اس لاپرواہ مالک کو ایسا سبق سکھاؤں گا جو کبھی نہ بھولے گا، پھر ہم دونوں ہی کی حفاظت کرے گا۔ تو اب جو نئے جوتے پرانے جوتے آپس میں بات کر رہے ہیں، تو پرانے جوتے نے اس کو بتایا نئے جوتے کو کہ یہ مصعب کتنا لاپرواہی سے مجھے استعمال کرتا تھا، گندگی میں، کیچڑ میں، ہر جگہ، بارش میں، ہر جگہ لے کے مجھے چلا جاتا، میرے ساتھ فٹ بال کھیلتا اور میں اس کے پاؤں کی اتنی حفاظت کرتا کہ میں خود ٹوٹ پھوٹ گیا لیکن اس کے پاؤں کی حفاظت کرتا رہا۔ تو نئے جوتے نے کہا کہ تم پریشان نہیں ہو، میں اپنے اس مالک یعنی مصعب کو ایک سبق سکھاؤں گا۔ تو اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتے ہیں۔ مصعب جب صبح اٹھا تو نئے جوتے پہن کے ہی روڈ پر نئے جوتوں کے ساتھ فٹ بال کی ابتدا کر دی، یعنی اس نے دوسرے ہی دن فٹ بال کھیلنا شروع کر دیا نئے جوتے کے ساتھ۔ وہ بہت خوش تھا کہ میرے پاس اب نئے اور چمکدار جوتے ہیں۔ نئے جوتے مصعب کی اس حرکت پر مصعب سے ناراض ہو رہے تھے، مصعب پر انہیں غصہ آ رہا تھا۔ پھر کیا تھا، جوتوں کو موقع مل گیا، انہوں نے مصعب کی پاؤں کی انگلیوں کو سختی سے دبایا اور کاٹنا شروع کر دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد مصعب کی انگلیاں سوج گئیں اور وہ جوتوں میں چلنے کے قابل بھی نہ رہا۔ اس کے والد نے اسے دیکھا تو حیرت سے پوچھا بیٹا یہ کیا ہوا؟ مصعب نے کہا کہ میرے پاؤں کی انگلیاں سوج گئی ہیں۔ اس کے والد نے اس کو غصے سے دیکھا اور کہا لگتا ہے تم نے ان جوتوں کو پہن کر فٹ بال کھیلی ہے۔ مصعب بہت شرمندہ ہوا، وہ اپنے والد سے کیے ہوئے وعدے کی خلاف ورزی کر چکا تھا۔ مصعب کمرے میں گیا، پرانے جوتے پہنے
اور نئے ساتھ لے کر موچی کے پاس گیا. اس کو کہا کہ پرانے جوتے صحیح کر دو اور نئے پر پالش کر دو. واپسی میں اذان ہو گئی. مصعب نے دونوں جوتے ساتھ رکھے اور نماز پڑھنے لگا. مصعب گھر واپس آیا. دونوں جوتوں سے وعدہ کیا کہ آئندہ لاپرواہی نہیں کرے گا اور دونوں کا خیال رکھے گا. اس کے والد نے جب دیکھا تو بہت خوش ہوئے اور دعائیں دینے لگے. اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملا کہ پیارے ساتھیوں، آپ نے پڑھا کہ جوتوں نے کیسی سزا دی؟ جی ہاں، اگر آپ بھی جوتوں کی حفاظت کریں گے تو آپ کے پاؤں کی حفاظت خود بخود ہوگی. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے جوتے بھی غصے میں آ کر آپ کے پاؤں زخمی کر دیں. اللہم بسمک اموت و احیا رب قنی عذابک یوم تبعث عبادک. اللہم صلی وسلم وبارک علی محمد. یا اللہ، اس رات میں جو خیر ہے